الرحمن الرحیم عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ علمنی دعاء ادعو به فی صلاتی، مجھے کوئی ایسی دعا تعلیم فرما دیجئے جو میں اپنی نماز میں مانگا کروں۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قل اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یوں عرض کیا کرو، اے اللہ میں نے خود اپنے اوپر بہت ہی ظلم کیا ہے، یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو بہت ہی تباہ و برباد کیا ہے۔ وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو گناہوں کو بخش سکتا ہو، معافی دے سکتا ہو۔ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ، پس اے میرے اللہ تو محض اپنی طرف سے اور اپنے فضل و کرم سے مجھے بخش دے۔ وَارْحَمْنِي، اور مجھ پر رحم فرما۔ انک انت الغفور الرحیم، بس تو ہی بہت بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ رواہ البخاری و مسلم، یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر مذکور ہے۔ روایت کو نقل کرنے والے آپ کے بڑے ہی پیارے دوست اور مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام ان کا عبداللہ ہے اور والد کا نام عثمان ہے۔ اعلان نبوت سے قبل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگری یار تھے، آپ کے ساتھ گہری دوستی تھی، اور اعلان نبوت کے بعد بغیر دلیل کے آپ پر ایمان لانے والے، اور اپنا 40,000 درہم جس کے مالک تھے اس کو آپ کے قدموں پہ نشاور کرنے والے۔ تمام اہل السنہ والجماعہ کا نظریہ ہے، افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر، انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین انسان وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے نماز میں پڑھنے کے لیے کوئی دعا تعلیم فرما دیں۔ اب یہاں اس حدیث مبارکہ میں یہ الفاظ نہیں ہیں کہ یہ دعا نماز کے آخر میں سلام سے پہلے پڑھنے کے لیے تعلیم فرمائی، مگر حدیث مبارکہ کے شارحین نے لکھا ہے چونکہ نماز میں دعا کا وہی خاص محل اور موقع ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع کے لیے فرمایا تھا، تشہد کے بعد سلام سے پہلے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے بندہ کوئی اچھی دعا منتخب کرے اور وہی اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ اس لیے ظاہر یہی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی موقع کی دعا کے لیے تعلیم کی درخواست کی تھی کہ مجھے کوئی آپ ایسی دعا سکھائیں جو اس موقع پر میں مانگوں۔ غالباً اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو جس باب کے تحت نقل فرمایا ہے اس باب کا عنوان ہے باب الدعاء قبل السلام۔ اس دعا میں غور کرنے اور سمجھنے کی خاص بات یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو کئی بار آپ کی زبان نبوت سے جنت کی خوشخبری پا چکے ہیں، اور یقیناً ساری امت میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ہے، اور ظاہری بات ہے جب انبیاء کے بعد سب سے افضل ہیں تو ان کی نماز بھی پوری امت میں سب سے بہتر اور کامل ہوگی، یہاں تک کہ اتنی بہتر اور کامل تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری بیماری کے ایام میں تمام صحابہ و اہل بیت میں سے جن کو اپنے مصلی کا امام بنایا وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، بلکہ خود ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ یہ شرف صرف اور صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے جن کے پیچھے نبیوں کے سردار نے نماز پڑھی۔
تو وہ درخواست کرنے کہ مجھے خاص دعا تعلیم فرما دیجئے جو میں نماز میں مانگا کروں، تو اس کے جواب میں آپ نے ان کو یہ دعا تعلیم فرمائی۔ گویا آپ نے ان کو یہ بتایا، اے ابو بکر، نماز پڑھ کر بھی دل میں یہ وسوسہ نہ آئے کہ اللہ کی عبادت کا حق ادا ہو گیا اور بہت کچھ کر لیا، بلکہ نماز جیسی عبادت کے اختتام پر بھی اپنے آپ کو سر سے پاؤں تک قصوروار اور خطا کار ہی انسان خیال کرے اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اللہ سے معافی، بخشش اور رحم کی بھیک مانگے اور یہ کہے، میرے اللہ، میرے پاس کوئی عمل نہیں، کوئی چیز ایسی نہیں جس کی وجہ سے بخشش اور معافی میرا حق ہو، بس آپ اپنے فضل و کرم سے ہی مجھے معاف فرما دیں۔ اور ساتھ دیکھیں نماز پڑھی جا رہی ہے لیکن دعا کیا ہے، انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، میں نے اپنی جان پہ بہت ظلم ڈایا ہے، ولا یغفر الذنوب الا انت، معاف کرنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں، لہذا خاص اپنے فضل سے فاغفر لی، مجھے معاف کر دیں، وارحمنی، اور مجھ پر رحم فرما دیں، کیونکہ آپ بہت بخشنے والے، بڑے مہربان ہیں۔ تو نماز میں التحیات میں آپ کوئی بھی دعا جو آپ کو زیادہ پسند ہو اسے مانگ سکتے ہیں۔ اس دعا کو یاد کریں گے تو یہ بھی کتنی اعلیٰ دعا ہے، پوچھنے والے پیارے نبی کے سب سے قریبی یار ہیں اور بتانے والے ان سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے اللہ کے پیارے نبی۔ تو یہ دعا ایک محبوب اپنے محب کو سکھا رہا ہے، تو ہمیں بھی اس دعا کو یاد کر کے اپنے التحیات میں درود شریف کے بعد اس کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور دعائیں بھی مانگی جا سکتی ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، قرآنی دعائیں مانگ لیں یا احادیث میں مذکور دعائیں مانگ لیں، جو دعا آپ مانگنا چاہیں اس کو آپ درود پاک کے بعد اس کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں ایک ایک سنت کو سیکھ کر شوق اور ذوق سے اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔